حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ مقداد کا ہاتھ پکڑا، عمار کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ آخر میں برادران اہل سنت نے تحریر کیا، مسجد کے کونے میں حیدر کرار بیٹھے رو رہے تھے۔ پیغمبر نے آ کے پوچھا ماذا جبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی قطع دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدم الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز۔ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں حاجی صاحب کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس نیت سے جو تشریف فرما ہے آل محمد سب کو اس کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، کائنات آدم و عالم میں میں پہلے فقرے میں اپنا عنوان آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میری اس تقریر کا عنوان ہے مذہب شیعہ کے نزدیک عقیدہ توحید۔ قبلہ و کعبہ کی عین عقیدے بھری تقریر سن کر کسی جاہل کے دل میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، میں اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، اس پوری کائنات میں جیسا عقیدہ توحید شیعوں کے پاس ہے، کسی حجرے کی اوٹ سے نہیں، لاؤڈ سپیکر کی بلندی سے بآواز بلند یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، کائنات میں ایسی سیدھی سچی اور کھری توحید جیسی علی والوں کے پاس ہے، کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے کہ توحید کا پتہ کعبے میں آنے والوں کے مریدوں کو ہے، لات منات کے پجاریوں کے مریدوں کے پاس نہیں۔ جو بیچارے خود 40 سال تک بت پوجتے رہے، ان غریبوں کو کیا معلوم کہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر سرکار علامہ نے ایک فکرہ استعمال فرمایا، میں اس دور میں اس حق بھرے فکرے کی تشریح کو واجب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میٹھی کھیر کتوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟
یہ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کا ترجمہ اور تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے ناصر عباس ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے ماں باپ کو آپ کا رب کہا ہے، کچی پکی روٹی سے نہیں، قرآن مجید سے عرض کیا۔ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کوئی میٹرک تک پڑھا ہوا ہو، کسی کو زیادہ گرمی ہو ممبر پر قرآن لے کر آئے، اگر ثابت نہ کروں ممبر پر میرا اترنا حرام ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، میرے حبیب دعا مانگ، رب ارحمہما، خدایا ان دونوں پہ رحم کر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی تھی۔ بات سمجھ آئیے میرے بچے؟ ربیانی، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ دن کا الٹا لفظ ہے قبلہ جی، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی۔ جو چپ بیٹھے ایک تمہارے لیے بھی ووکیبلری میں اضافہ کر دیتا ہوں، مومن چپ، مانتے اس حسین کو ہیں جو حق بات کے لیے نو کے نیزہ پہ بھی چپ نہیں رہا۔ اندھیرے کا الٹ لفظ کیا ہے؟ بولو، جسے آتا ہے بولے۔ اجالا، گرمی، سردی۔ رب کا اپوزٹ لفظ ہے عبد۔ عبد رب، رب عبد، رب بندہ، بندہ رب۔ اب سمجھنا علی نے کیوں کہا تھا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں۔ کتے جہنم کے کھائیں گے اس مولوی کی زبان جس بے غیرت نے مرضی سے غلط ترجمہ کیا ہے کہ علی نے کہا ہے کہ میں محمد کا غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ علی کو ادنا غلام کہنے والے حرامی سے پوچھو، اگر علی ادنا غلام ہے تو اعلیٰ غلام کون؟ ادنا غلام ہے، یہ ادنا شجرے والوں نے، گمگشتہ شجرے والوں نے اپنی مرضی سے فرمان امیر کا غلط ترجمہ کیا۔ علی کو غلام مانے گا، رسالت نہیں بچے گی۔ نئی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی ہیں، زبانیں لوگوں کی پک گئی ہیں کہتے ہوئے علی غلام ہے، علی تو ادنا سے غلام ہے۔ تو کہہ میں پنجے تن کا غلام ہوں، تجھے زیب دیتا ہے، اس لیے کہ تو کہے گا تو تیری اماں کی شرافت کی سمجھ آئے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ علی کو غلام کہنا توہین رسالت ہے۔ اور میں اپنے ہر فکرے کا قرآن سے ذمہ دار ہوں۔ سورہ رات کی آیت پڑھتا ہوں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا علی کیا محمد کا غلام ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، مطلب تو ان کے ووٹوں سے نبی نہیں بنا، تو ان کی حمایت کی وجہ سے نبی نہیں بنا، انہوں نے تجھے نبی نہیں بنایا۔ ان سے کہہ دے میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک جسے کل کتاب کا علم دیا
دیا گیا. جسے بولنا آتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا, جسے سمجھنا ہے اسے خاموشی کی کھلی چھٹی ہے. عقل کے اندھو اگر علی غلام ہے تو رسالت کا گواہ کیسے؟ جال یا کیا کر, ایک تیری قمیض کوئی نہیں تو یہ علی نہیں آتا. ہاں جی, علی غلام کیسے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر میرے بچے میری طرف دیکھو. غلام کی گواہی آدھی ہوتی ہے. شریعت مصطفیٰ میں غلام کی گواہی آدھی ہے. علی غلام ہے تو رسالت کا گواہ کیسے؟ سامعین گرامی, علی گواہ ہے, گواہ. ساری دنیا میدان میں محمد کو چھوڑ کے چلی جائے, رسالت کا کچھ نہیں بگڑتا. علی پیچھے ہٹ جاتا تو رسالت نہ بچتی. کیونکہ قبلہ اگر گواہ قدم پیچھے ہٹا لے تو یہ رسالت پر عدم اعتماد تھا. اس لیے یہ فکرہ مولوی کا بنایا ہوا ہے کہ علی غلام ہے. اور رسول سے پوچھو علی کیا ہے. برادر ہوٹ قائم کیا پیغمبر نے, مواسات, مواخات, بھائی چارہ. مسجد نبی کی تعمیر کے بعد مستقبل کے منصوبے دیکھ کر, یہ فکرہ سمجھ لو, مستقبل کے منصوبے دیکھ کر ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. مولا تمہاری زندگی کرے. یہ جو ہاتھ حمایت آل محمد میں بلند ہوتے ہیں, خدا کبھی تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بطول کی چادر کی قسم, جس نے علی کے فضائل میں ہاتھ بلند کیے اسے اللہ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہیں کرے گا. پیغمبر نے مستقبل, میرے سنی شیعہ مسلمان بھائی, پیغمبر نے مستقبل کے منصوبے دیکھ کر ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, فرمایا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑا, ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. مقداد کا ہاتھ پکڑا, عمار کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. آخر میں برادران اہل سنت نے تحریر کیا. مسجد کے کونے میں حیدر کرار بیٹھے رو رہے تھے. پیغمبر نے آ کے پوچھا, ماں کی کو کہ یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتے ہو؟ کہا رونا تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے علی کو اٹھایا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا اور آنکھیں چوم کے کہا اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوگا. سلامت ہو حسین بادشاہ, تمہیں سلامت رکھی. باقی نصیب اپنا اپنا. علی کی ولایت ابا جی کی وراثت نہیں ہے. بسم اللہ, سلامت ہو. علی کی ولایت ابا جی کی وراثت نہیں. علی کی ولایت ماں کی شرافت سے نصیب ہوتی. اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تجھے اس کا بھائی بناتا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے. سارے رشتے دنیا میں ختم ہو جائیں گے. ناراض ہو کے نہیں دیکھا میرا عزیز, کوئی سوال ہو میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میں سوالوں کے جواب کا پابند ہوں. میں حلالی حرامی کہہ کے چپ بھی نہیں کراتا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی, کسی کے ابا جی فوت ہو گئے, زندگی میں انہیں کہتے تھے ابا جی, اب وہ غسل دینے کے لیے آئے, ابا جی بھٹے پر ہیں. خوش قسمت ہے وہ بیٹا جو باپ کو غسل دے. مذہب امام جعفر صادق میں جو بیٹا مرنے کے بعد اپنے باپ کو نہلائے, شریعت کے اس مسئلے کی وجہ سے اللہ باپ کو بھی بخش دیتا ہے, بیٹے کو بھی بخش دیتا ہے. مولویوں کے حوالے جنازے نہ کیا کر, ٹھیکہ نہیں. پہلے جیسے کمیوں کے علیحدہ کام ہوتے تھے, جوتی موچی گانٹھے گا, کپڑے درجی سیے گا, دھوبی دھوئے گا,
مولوی نکاح جنازے نہیں، اگر تو علی کا شیعہ ہے تجھے جنازہ پڑھانا آنا چاہیے، علی کا شیعہ ہے تجھے نکاح پڑھانا آنا چاہیے، نکاح پڑھانا پڑے تو ایسے پڑھا جیسے محمد نے علی کا پڑھایا تھا، جنازہ پڑھانا پڑے ایسے پڑھا جیسے حیدر کرار نے احمد مختار کا پڑھایا۔ سارے مل کے یا رسول اللہ حیدری۔ کئی بندے نعرہ بڑا ڈھیلا ڈھیلا ڈال جی مریض حکیم نو حقیقت دے رہے ہو۔ بکھر تو اتھو تک دا سفری ویکھو تے اپنے نعرے ویکھو تو سجی تو پریشان میرے بچہ۔ اچھا اللہ خیر کرے سی، اچھا ہے نا جی، انہیں اگے انہوں پہلے انہوں نے کیتا ہو سی پریشان۔ بسم اللہ، اللہ تیری زندگی کرے، کوئی نہیں بسم اللہ۔ دیکھیے تم کل ہو مذہب شیعہ کا اور کھلی اجازت ہے میری تقریر میں، کسی مذہب کا کوئی بندہ کوئی سوال کرنا چاہے، غازی عباس کی قسم مجھے خوشی ہوتی۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ توجہ سے سن رہا۔ میں ماہ رمضان میں ٹیلی ویژن پہ تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھا، اجے بھی میں رعایت کر گیا تھوڑی جی۔ مولوی صاحب بوری مہندی دی لائی ہوئی ہے جی، میں اپنے مولا کا جو فضائل پڑھوں وہ ڈائریکٹ اپنے پیر پہ فٹ کر دوں، ایویں بالکل سرائکی میں کہتے ہیں ابڑ غت تے تتے تا تے پنجابی ہے میرے خیال آگ دن بدو بدی خام مخا فٹ کر کے ایسے تھک کر کے۔ میں نے کہا مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں او دیواری آئی انہیں اینک صدی کر، اس کا مولا متقیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں کہ کیا بات ہے، میں کہ ہوں میں ذرا مشکل لفظ لوں تاکہ سمجھنا آگے۔ میں نے کہا سراج السالکین امام العارفین یعقوب الدین حیدر کرار کا ارشاد گرامی ہے۔ اس کمینے کی باری آئی، اس نے کوئی کاغذ پہ لکھ لیے کیمرے تو بچ کے نہ تھی، اب اس کی باری کہنے لگا سراج السالکین امام العارفین یعقوب الدین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے۔ میں کہ جاؤ کمینے جو لگا میں مولا کا لیتا ہوں، وہی تو اپنے پیر کا لے لیتا ہوں۔ میں کہ لے مولوی تکڑا ہو جاؤ، میرے ساتھ میں امام موسیٰ قادر ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا۔ جسے سمجھ آئے گی اسے سلام ہے میرا، جسے سمجھ نہ آئے اسے شکوہ کوئی نہیں۔ تیری سمجھ میں بات نہیں آئی میرے عزیز؟ میں نے کہا تیری بھی جرت ہے تو کوئی ولدیت والا پیر ڈھونڈ کے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادرہ والوں کے ساتھ مل کے بھی کوشش کریں۔ تجھے پورے کمپیوٹر میں کوئی اتنے شجروں والا پیر مل جائے میں تیری بیعت کر لوں بیٹا۔ اب اس میں ہمارا قصور، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو سامعین گرامی یاد رکھنا توحید حقیقی کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ ماں باپ کیا ہے؟ رب، پالتے جو رہے۔ اللہ کی تین صفتیں ماں میں ہیں، خالق وہ ہے، وسیلہ تخلیق یہ، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ، رحمان اور رحیم وہ ہے، رحمت کی پہلی آغوش یہ۔ اس لیے جس نے ماں کو ناراض کیا وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، اور جو ماں ہی اللہ کو ناراض کر دے
اللہ کہتا رہے گھروں میں بیٹھی رہے اور وہ کہ میں تے میلہ دیکھنا ہے. کام خطرناک ہے نا جی. جنگ میلہ ہی بنایا ہی انہیں, وہ کہڑی جنگ لڑن آئی ہے. دو گتا کر کے جنگیں لڑیاں جانی جیدہ ابا علی نہ نہیں لڑ سکتا جی کڑی علی نہ کی میں لڑ سکتا. یہ جیسے آج کل کیمرے ناپتے ہیں نا جی, وہ بالر کی سپیڈ. خیبر میں ریکارڈ بناتے رہے ایسے ایسے رضی اللہ, سارے اکٹھے ہو کے بعد جماعت مسلسل پے در پے. وہاں بھی 40 دن کا میچ تھا, 39 دن میں سکور 0 اور ایک ہی مرحب 3 وکٹیں گرا گیا. ڈٹھیاں تو حسن میرے خیال ہے تین نہیں ہوندی نا جی, میں تو نہیں بنائیاں. میں کی میں 2 کرا, میں کی میں 4 کرا. 11 میدان میں کھڑے ہوتے ہیں, 12واں باہر بیٹھا ہوتا ہے. سامعین گرامی, اگر کائنات میں ماں اور باپ رب ہو سکتے ہیں, پھر یہ گجرانوالہ ہے, بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, یہ بڑی بڑی بینکیں ہوں گی. کئی بینکیں اسلامی بینکاری شروع کرتی, ان کے پاس جا کے آپ پتہ کریں, انگریزی میں لکھا ہوگا اکاؤنٹ ہولڈر, سامنے اس کا عربی میں ترجمہ ہوگا رب المال. مال کا رب. تو مال کا رب بن جائے مشرک نہیں ہوتا. یاد رکھ, شیعہ کروڑ علی کو رب کہیں, لیکن شیعوں کا پہلا عقیدہ یہی ہے کہ پوری کائنات کو رزق دینے والا علی اپنا رزق اللہ سے طلب کرتا ہے. جو پوری کائنات کو روٹی دے اسے علی کہتے ہیں, اور جو اس علی کا رازق ہو, جسے علی سجدے میں گر کے کہتا ہے معبود گواہ رہنا, اگر تو نہ ہوتا تو علی کا وجود نہ ہوتا, اور اگر میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا. علی نے توحید کیسے بچائی؟ ایسے قبرستان سے گزرے 7 کمبر, دیر سے پہنچے در حیدر پہ ہم تم مصحفی. ایک منصب تھا غلامی کا, وہ کمبر لے گیا. پیچھے پیچھے کمبر, آگے آگے حیدر صفدر. ایک قبر پہ علی پہنچا. علی نے قبر کو ٹھوکر ماری, اور ٹھوکر مار کے کم بیچنی میرے حکم شخص. قبر پھٹی, مردہ نکلا. علی فرماتے ہیں تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت ہے, گھر چلا جا. اور رات کے اس وقت چپ رہ کے علی بادشاہ کے فضائل سننے والوں, جو مردے کے گھر کی ضرورت کو جانتا ہو اسے حیدر کرار کے. ہمارے وہ پیر نہیں جنہیں چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں. بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ رہے جن کا قومی کھیلو. کیا کہنے یا علی تیری, کیا کہنے یا علی تیری عظمت کی, کیا کہنے سید العرب تیری حفاظت توحید کی. گھر چلا جا, تیرے گھر والوں کو تیری ضرورت. تھوڑی دور آگے گئے, ایک اور قبر آ گئی. علی نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. پھر قبر والے کو کہا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ. اس قبر سے ایک مردہ نکلا, کہا تو بھی گھر چلا جا. کمبر نے دونوں منظر دیکھے.
یہ شیعت ہے جو میں آپ پڑھ رہا ہوں، یہ مذہب شیعہ ہے۔ میرے ساتھ پہ قرآن رکھو، کمبر کانپنے لگا۔ یا علی، ایک مردے کو زندہ کیا اپنے حکم سے، اور ایک کو کہا ہے اللہ کے حکم سے اٹھ۔ دو حکم کیسے؟ اب آلے کمبر یاد رکھ، حکم علی کا کافی ہے، لیکن میں اللہ منوانے آیا ہوں، اللہ بننے نہیں آیا۔ اللہ منوانے آیا ہوں، اللہ بننے نہیں آیا۔ خیبر کے میدان میں حیدر کرار نے 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو ہوا میں پھینکا۔ کتنی انگلیوں سے؟ چل 2۔ قمر جلالی فرماتے ہیں غنیمت جانی ہے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے۔ ادھر 2 انگلیوں سے خیبر کے دروازے کو حیدر کرار نے ہوا میں پھینکا، ادھر 40-50 بندے علی کو دیکھ رہے تھے۔ اتنا وزنی دروازہ، اندازہ ہے کتنا وزنی تھا؟ کدی باب مداش ہاتھ پوچھو۔ امام حسین انہوں نے زندگی کرے، وہ فرمائے 480 مان دا دروازہ۔ اگلی گل میں نہیں دس سکتا، جیڑی قبلہ دسن دی۔ ایک دم مجھے یاد ہے قبلہ کراچی پڑھنے تھے، میں نے ان کے بعد پڑھنا تھا، ایک مہاجر بادشاہ اٹھ کے کھڑو گیا، پان اکھارے جی، پتلا سکا پینٹ شرٹ پاپی، اخبار انہیں اتھے رکھے گیا۔ تو اس باب مداش آ تو پوچھے بھی دروازہ کھلا کتنا تھا؟ جڑے پان کھانے انہوں نے گل سمجھ آئی ہو سی۔ جڑا قبلہ نے جواب دیتا ہے وہ بھی ورلڈ بک کے لکھنا چاہیے۔ قبلہ آکھا میرے بچے میں تینوں کی سمجھاواں، اپنا وزن ویکھ، سوال ویکھ، منہ کھول دیں پان ڈگ دے۔ کسی دن دند نو چھالیا سمجھ کے رگڑ جان والی قوم، کئی بندے نہیں سمجھ، دند نو چھالیا سمجھ کے رگڑ جان والی قوم۔ تیری عقل دے مطابق میں تینوں سمجھانا، 2 وڈے ٹرالے NLC والے متھے نال متھا جوڑ کے کھڑے ہو جان، پھر بھی میری گڈی دی جگہ بچ دی ہے۔ اتنا کھلا دروازہ تھا، انہیں دو میں چپ ہونے تو ڈیوٹی دل آدمی نے کھولا تھا، بڑا اوکھا کام۔ 400 مرد کٹھے ہو کے زور لگاتے تھے، علی نے 2 انگلیوں سے پھینک دیا، 50-60 بندوں کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے کہا یہی اللہ۔ جس بندے کو زبان علی بادشاہ نے دی ہے، جو تھانے داری پہ نہیں الفاظ اور فکروں پہ بولتا ہے، میں اس کو دعوت دے کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرا عزیز دیکھنا میری طرف، یہ صفحے توڑنا مکروہ ہے کہ تیلت کھانا اور زیادہ مکروہ ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ حیدر کرار نے بادشاہ جی سید آدھا مرشد ہوا میں دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا، 4-5 بندوں کی نظر پڑی، انہوں نے کہا ہو تو ہو یہی اللہ ہے جس دروازے کو 400 بندے کھولتے ہیں، اسے 2 انگلیوں سے ہوا میں پھینک کر اس نے اپنے اللہ ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو ارادوں کی بولیاں جانتا ہو۔ علی نے ان کے دل کے حال کو محسوس کیا، یہ اپنے دل میں میری طاقت کی وجہ سے مجھے اللہ سمجھ رہے ہیں۔ ابو طالب کا شریف ترین بیٹا اپنے خیمے میں تشریف فرما ہوا، بندے علی کو اللہ کہنے کے لیے خیمے میں داخل ہوئے۔ کائنات قربان کروں تیری شرافت پر عمران کے فرزند، جو بندے طاقت کی وجہ سے اللہ کہنے آئے تھے، علی نے ان کے سامنے جو کی سوکھی روٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی، علی نے اسے توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ علی فرماتے پتہ نہیں یہ روٹی ٹوٹتی کیوں نہیں، علی نے اسے گھٹنے پہ رکھا، مولا تمہاری شرافت کو سلامت رکھے۔ جس کے دل میں نشیری نہیں، جس کے دل میں شیعہ ہے، میں شیعہ سے مخاطب ہوں۔ علی نے کہا پانی پیالے میں دو، مجھ سے روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا۔ بندے حیران ہو کے
ابھی خیبر کا در ہوا میں پھینک دیا، کہا وہ میں نے قوت ربانی سے پھینکا تھا، قوت ربانی سے پھینکا تھا۔ بندے مطمئن ہو کے چلے گئے، ایسے تو روٹی نہیں ٹوٹتی، یہ اللہ کیسے ہے؟ بندے باہر گئے، علی سجدے میں گیا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف رخ کر کے کہتے مالک گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ امام حسین تیری زندگی کرے، سارے مل گئے علی ہے، علی ہے۔ حسین سلامت، سارے سلامت رہو، بالخصوص میرا یہ بھائی، میں سمجھے پیر امتیاز یا پہاڑ کو والا بیٹھے جی میں تسی دوپٹہ پائے ہوئے، سبحان اللہ، کوئی لا لو پردہ نہیں پہنتا، خیر مرد تے باز بھی نہیں، آج ٹھیک ہے، یہ نال پٹکا ہی نہیں ہے پر کسی دا دوپٹے، جنگ خیبر دی یاد تازہ کیتی بیٹھے دیکھو یاد رکھنا، علی اگر رب ہے تو اللہ رب الارباب ہے، جو ہم جیسوں کو پالے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کے دسترخوان پہ علی پلے علی سید ہے، اللہ سید السادات ہے۔ پوری کائنات کا خالق کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے، اسی لیے تو میر انیس نے کہا تھا خورشید فلک عکس در تاج علی ہے۔ پوری کائنات کی قیمت کا شعر پڑھنے لگا، جو علی کے سر پہ تاج ہے اس کے آگے در لگا ہوا ہے، اس کی چمک کا نام ہے سورج۔ اگلے مشرے پہ وہ بندہ بولے جو ادھر سے متفق ہو، جو ادھر سے متفق نہ ہو بے شک چوپ بیٹھا رہے۔ خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ زندہ باد حسین سبدا تمہارا کیسا دل بانا علی مولا علی مولا اور سننا، یہ آخری فکر پیش کروں، فکر آخری نہیں، فکر آخری، فکر اس میں دو چار آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کو دنیا نے چھوڑا کیوں؟ ساری زندگی یاد رکھنا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اس میں اکلوتی وجہ ہے ڈر۔ کئی بندے ڈر کے داد نہیں دیتے، کرو واہ واہ، کئی واقعی ڈر کے بھی نہیں دیتے، یہ تو سب چیلنج کی تھی بیٹھے ہو دو میں۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ ذلیل ترین ہے وہ شخص لوگ جس کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ ان سلام نہ کی تے گل پہ جاسی، تو نہ تکلیف کر، میں گال کرا نہ کرا ویکھ لما بچے در دیا دے، تو اگے دے ڈرا بیٹھے، میں تینوں کچھ نہیں، تینوں کھلی چھٹ۔ امام حسین تم کامیاب کرے اور آباد و شاد رہی۔ اسٹوڈنٹ آپ اتنے بڑے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں جن میں جبریل آ کے ہم درس بن جاتا ہے۔ جبریل ہمارا کلاس فیلو ہے، ہمارے مولا سے تو سیکھا ہے اسے۔ یہ بڑا میرا ایک ذاتی قسم کا واقعہ ہے۔ ایک
چالان کر لیا انہوں نے موٹر وے والوں نے کیمرے کو. میرے ڈرائیور نے کہا جی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ میں ہوں چھڑوا گیا. میں کہ بھی میرے بغیر ڈائریکٹ تیرے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. وہ واقع چھڑوا کے آ گیا. میں نے اسے پوچھا بھی تو کی میں چھڑوایا؟ انہوں نے کہا جی افسر ایک کھلوتے ساڑھے چودھری صاحب کو روٹیاں لے کے کھانا رہے. کسی کو سمجھ آئی ہے پتہ نہیں آئی. قبلہ موت دینے آئیں گے فرشتے, جنت کے دروازے میں فرشتے, قیامت میں فرشتے, اور علی کے شیعہ ٹیکے سے چلیں گے, ہمارے سرداروں کے گھر سے روٹیاں لے لے کے. اللہ کو چھوڑ کر لوگ مشرک کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ ہے خوف, ڈر. کیسے؟ سانپ کی پوجا کیوں کی گئی؟ ناگ دیوتا. دوپٹہ نہ لایا تو میں پیر امتیاز شاہ آ کے تم سوزی رکھوا دیں. مچھر کی تو ڈھانڈے شمپو نال سر دھو لمی اللہ اللہ خیر سے. میں نے جھاکا پہندے میں آتا بھی اس پاسے پتہ نہیں دیکھنا ہی کہ نہیں دیکھنا. زندگی ہوگی تو اٹھ رہا نہیں بیٹھ جائے ایک خطرے اور پہ پھر اتنے ہوں کسی مچھر نو آکھا کے بکھا نال یہ جگہ ہوں میں بڑی خطرناک ہوئی پئی ہے. میرے بچے دی وجہ تو بھاری ہوئی پئی ہے یہ جگہ تو بولنا تو اتھے نہیں تو اتھے نہیں. بس ٹھیک. یہ سانپ کو لوگ اللہ میاں کیوں کہتے ہیں, دیوتا کیوں کہتے ہیں؟ ناگ کو. یہ لاہور سے لے کے گجرانوالے تک ایک شہر ہے انڈیا میں 100 کلومیٹر, ناگپور. حیدرآباد دکن سے پہلے آگرے تو اگے ناگپور. اور دنیا میں عرب سے زیادہ لوگ ہیں جو سانپ کو سامنے بٹھا کے یہ پوجا نہیں خوشامد ہے تاکہ کچھ نہ کہے. کیونکہ سانپ بڑی خطرناک چیز ہے. آپ جتنا مرضی چپ کر جائیں چیز خطرناک ہے. نہ ڈرے اس سے تو بچہ نہ ڈرے, ڈر جائے تو بڈھا ڈر جائے. بچہ نہیں ڈرا تھا تو اس نے چیر دیا تھا. بابا ڈر گیا تھا تو رسول کو کہنا پڑا تھا لا تحزن, سارا جی چپ کرو. لکڑ چھپائی کھیڑی کری سی کوئی نہیں کھیڑی ہوں تو ٹائم لنگ گئے بچپن دی کھیلے. لکڑ چھپائی ہمارے ملتان والی سائڈ پہ جب کھیلتے ہیں نا جی کہ بندے نے دسنا ہوئے نا بھی بندہ اتھے تو اتھو کر دے کوک, او پرلے نے پتہ چل جاندے بھی بندہ اتھے. ابھی پتہ نہیں چلا بابا جی کیوں رو رہے تھے. اللہ کو کہنا پڑا لا تحزن لا تحزن, شور نہ مچا ساتھیانو نہ بلا, چپ سوریا کھادا ہے بڑا تیرا میرا. ایک کمبر صاحب کا قصیدہ ہے میں تو سامعین گرامی, بندوں نے سانپ کو خدا سمجھ لیا اور اس کے سامنے جھک گئے. پتھر گرا, پہاڑ سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی, پتھر لگے, بندے مر گئے. اگلے سال پھر گر گئے, پھر بندے مر. ان کے کیسے بچے کر پوجا کرو, معافی مانگو تاکہ کچھ نہ کہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پتھر کی مورتی بنا لی, گویا کنکر کو شنکر بنا دیا.
ٹھیک ہے. دریا میں فلڈ آ گیا. اتنے تو گجرال تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. نہریں اتنی ہیں تھوڑے کو جی. سو آج کل ابھرے چھوٹے چھوٹے سوئے نہیں تو خیر ہوتے. سارے پاس دریا بھی بھر جانے. ٹھیک ہے. انڈیا میں بھی ایک دریا میں پانی نکل آیا. بندوں کے جانور بہ گئے, کھیتیاں تباہ, بندے مر گئے. ان کو خوشامد کرو کچھ نہ کہے. انہوں نے اماں بنا لیا گنگا میاں. لاکھ چپ کر جائے, میرا تجربہ ہے. میں بڑا مزہ آتا ہے جب بھی میں لکھنؤ جاتا ہوں. پورا رستہ پر بے شک سو جمع دے وہاں میں اٹھ جاتا ہوں کانپور کے قریب. وہ نیچے آتا ہے جی دریائے گنگا. سارے ہندو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. ایک ہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جی غریب میں, باقی سارے. میں نے ایک دن ہندو کو چھیڑ کے میں نے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا میاں آئی ہیں نیچے. میں نے کہا لاکھ لعنت ہے, ماں نو ٹرین دے تھلے دے دیتا. میں کہ اما تو نہیں بجتی جڑی تھلے آ گئی. انہیں کہا پول کے نیچے ہیں. میں دیکھا تو دریا ٹھاٹھا مار. میں کہ اے تیری اما ہے. میں نے کہا یہ میری امی حضور. میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. انہوں نے کہا وہ کیوں. میں نے کہا یہ ماں ہے, تم بچے ہو. مائیں تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں مارتی. ادھر بھیا کیا بتائیں, جب تک اماں گھر میں رہتی ہیں سکون رہتا ہے. گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے بچوں کو مار کے رکھ دو. بڑی گندی امی جان ہے. پتہ چلا بنی بنائی ماؤں کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے. گنگا ٹائم مائیں. گنگا تیرے پانی کا رنگ بدل دیں گے یہ ملا پنڈت اور نیتا. ٹھیک ہے ماں. انسان نے پانی کو خدا مان دیا. سورج کو دیکھا گہن لگ گیا, کہیں گر نہ پڑے, پوجا کرو. سورج کو دیوتا مان دیا. ستارہ آج وہاں گرا ہے, کل یہاں گر سکتا ہے. ستارے کو خدا مان لیا. عیسیٰ نے مردے زندہ کر دیے, عیسیٰ کو خدا مان دیا. میں نے یہ 2-4 منٹ میں جتنی باتیں سنائی ہیں, میں نے شرک کی پوری تاریخ سنا دی ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, پتھر کو خدا مان لیا. بالخصوص میرے غیر شیعہ بھائی توجہ سے سننا. اللہ کو چھوڑا, پتھر کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, سانپ کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, سورج کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, ستارے کو خدا مان لیا. اللہ کو چھوڑا, عیسیٰ کو خدا مان لیا. کیسے مبلغ توحید ہے علی. اکیلے علی نے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. بت خدا نہیں ہو سکتا. سانپ کو چیر کے رکھ دیا, سانپ خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو واپس پلٹا دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا. ستارے کو دروازے پہ اتار دیا, ستارہ خدا نہیں ہو سکتا. سجدے میں سر کو جھکا دیا, انسان خدا نہیں ہو